آج کی خبریں کچھ خاص تو نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ سینئر پولیٹیشین ہے فواد چودھری صاحب اور تحریک انصاف کے رہنما ہیں شعیب شاہین صاحب، ان کے درمیان آج اڈیالہ جیل کے باہر پہلے تلخ کلامی ہوئی اور پھر بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ فواد چودھری نے شعیب شاہین کو تھپڑ جڑ دیا۔ شعیب شاہین کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی حساب برابر کیا اور جوابی وار کیا۔ اب یہاں ناظرین جو دلچسپ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی کے بعد دونوں رہنما عمران خان سے ملاقات کے لیے بھی گئے۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق شعیب شاہین نے اپنا زخم بھی دکھایا، واقعے سے متعلق عمران خان کو آگاہ بھی کیا، جس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اب دوسری طرف فواد چودھری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے حکم دیا کہ دونوں صلح کر لیں، تو جب خان صاحب کا حکم ہو گیا تو پھر صلح ہو گئی۔ لیکن شعیب شاہین اس بیان کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ حیران کن طور پر اس لڑائی کی وجہ محض یہ تھی کہ شعیب شاہین صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے فواد چودھری کو بھگوڑا کہا ہے۔ خیر ناظرین، خبریں یہ بھی ہیں کہ تحریک انصاف عید کے بعد پھر سے تحریک چلانے کا اعلان کر رہی ہے۔ اب کیا تحریک انصاف دوبارہ اسلام آباد کی طرف آنے کا سوچ رہی ہے، یا پھر اس میں مولانا اور اچکزئی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ جو ایک گرینڈ الائنس بن رہا تھا جس پر کچھ عرصہ پہلے ایک دعوت ہوئی تھی، اس پر تمام لوگ ملے تھے، پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے آ کر ایک اعلامیہ بتایا تھا، کیا وہ بھی اکٹھا ہوگا؟ یہ سب تمام سوالات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں آپ کی بہار۔ سب سے پہلے تو مجھے بتا دیجئے شیخ صاحب، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا عید کے بعد آپ اسلام آباد کی طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تحریک چلائیں گے عید کے بعد۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو تحریک سے باہر آئے ہی نہیں کہ ہم کوئی نئی تحریک چلانے کی کوئی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف از ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ، جو ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، جو 26 کو ہوا، جو 9 کو ہوا، اور جو 8 فروری کا ڈاکہ مارا گیا۔ تو ہم تو ایک مسلسل اس جدوجہد کا حصہ ہے، وہ تحریک چل رہی ہے۔ اس میں ایونٹ، وہ چاہے کوئی موبلائزیشن ہوتی ہے، چاہے کوئی مارچ ہوتی ہے، چاہے کوئی ریلی یا کوئی جلسے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ادر دین دیٹ تو وی آر اسٹل ان تحریک، ہم تو تحریک سے باہر آئے نہیں۔ شیخ صاحب، حکومت سے آپ لوگوں کے جیسے ہی مذاکرات آپ نے ختم کیے یا ختم ہو، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ سب کو ملانے پر آ گیا، اور پھر ایک ہم نے ڈنر بھی دیکھا، اس کے بعد اعلامیہ بھی دیکھا۔ تو کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد مولانا صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو ہم دیکھ رہے ہوں آپ کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہوئے؟ سر دیکھیں، اس میں اتفاق تو پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتفاق کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، ایک مشترکہ اعلامیہ تھا جس میں ایک بہت بڑی ڈیمانڈ رکھی گئی، جو خان صاحب پچھلے سال میں 2 دفعہ کہہ چکے ہیں، باقاعدہ طور پر ڈیمانڈ کر چکے ہیں۔ ہماری پہلی کامیابی یہی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف کہ وہ پارٹی جن کو ہم نے ابھی تک اپروچ کیا ہے، انہوں نے اکٹھے ہو کے اتفاق سے ایک اعلامیہ جاری کیا، اور وہ اعلامیہ فریش الیکشن کی ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا۔ اب یہ اتفاق جب اتحاد میں تبدیل ہوتا ہے اور پریکٹیکلی پھر کسی کیمپین کی طرف چلتے ہیں، تو وہ اور جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت مکمل ہو چکی ہے، کچھ کے ساتھ بالکل ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وہ سب اس کا حصہ بنیں گے، یہ اتحاد جو ہے یہ خود فیصلہ کرے گا کہ کب یہ ایک بڑی جو موومنٹ ہے یا موبلائزیشن ہے وہ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ہی آن دا فلور آف دا ہاؤس کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پھر ایک معاملہ مشاورت سے طے پائے گا۔ جہاں تک صرف پی ٹی آئی کا تعلق ہے، تب آپ دیکھیں کل کرک میں دوبارہ امن مارچ ہو رہا ہے، وہ کراچی میں ہمارے صدر علی مالک شیخ صاحب وہ 3 دن کے اس پہ نکلے ہوئے ہیں، وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں، بھی فلیش پروٹیسٹ ہوتی رہتی ہیں، یوتھ والے کرتے رہتے ہیں، باقی بچے نکلتے ہیں، وہ کیونکہ سختیاں بہت زیادہ ہیں تو اس کی طریقہ کار اور ہے، وہ چل رہا ہے جی۔ وہ اپوزیشن الائنس جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو خان صاحب کے حکم پہ ہم نے وہ شروع کیا ہے، وہ اتفاق جلد ہی اتحاد میں تبدیل ہونے والا ہے۔ ٹھیک، یہ اتفاق کا سلسلہ چل رہا ہے سر، لیکن دوسری طرف ایک اور سلسلہ بھی جو خان صاحب نے شروع کیا، خطوط لکھے، 2-3 خطوط ہمارے سامنے آئے ٹویٹر پر، لیکن وہ بے سود رہے۔ تو کیا ان خطوط کے بعد پھر کوئی سلسلہ مذاکرات کی طرف آ سکتا ہے کہ واپس پھر حکومت کی طرف ہی آیا جائے، انہی کے ساتھ ہی بیٹھا جائے، ان سے ہی مذاکرات کیے جائیں؟ سر وہ کنسرنز ہوتی ہیں، کنڈمنیشنز ہوتی ہیں،
موجودہ حالات کے تقاضوں کے پہ مبنی ہوتی ہے تو وہ اس لیے لکھے جاتے ہیں. وہ اس پہ یہ سمجھنا کہ کوئی لیٹر نہیں آیا تو یہ جو نون لیگ والے ایک تماشا کر رہے ہیں, یہ چائلڈش سی بات ہے, میرے خیال میں بچگانہ بات ہے. تو آئی وانٹ ٹو آن دس, جو اس کے کانٹینٹ تھے پرائم منسٹر عمران خان نے جس کو ان تک پہنچ گیا. اٹس پبلک اینڈ آف دی اسٹوری. اچھا, کیا ہم اسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ہپوکریٹس ہیں. ہم تو بیٹھے, ہم ہی نے کمیٹی بنائی, ہم ہی نے پہل کی, پہلی نشست, دوسری نشست, تیسری نشست. اس دوران خان صاحب کو نقصدہ بھی ہوگی. ہم پھر بھی مذاکرات سے بات نہیں ہے, کیونکہ خان نے کہا کہ اس کے ساتھ نتھی نہیں, ہم کو ڈیل نہیں کر رہے. ڈیل ہوتی ہے تو پھر نتھی ہوتا ہے کہ سزا ہوگی اور تو اسی توڑنا نہیں بیٹھا. ایسے نہیں ہوا. اس دوران آپ مذاکرات فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے, ہم پھر بھی بیچ میں سے نہیں نکلے. آپ نے ایک مشکل سے ملاقات کرائی, مگر اب آپ جوڈیشل کمیشن بھی نہ بنائے, پھر آپ ترجمان کے گھر پہ حملہ بھی کریں. سو فری فلوٹنگ سچویشن تو کوئی نہیں ہوتی نا, کہ بس چلتے جاؤ, اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں, ہم کو چائے پینے کے لیے یا تاش کھیلنے کے لیے تو وہاں نہیں آئے تھے. وین یو آر ناٹ سیریس, اینڈ آف دا اسٹوری, وائی ویسٹ ایچ ادرز ٹائم, ایٹ لیسٹ ڈونٹ ویسٹ آور. شعیب صاحب, آپ ان خطوط کے بارے میں جو خان صاحب نے خطوط لکھے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے خطوط کا کوئی جواب نہیں ہوتا, تو کیا پی ٹی آئی کو خان صاحب کو خط لکھنے سے پہلے یہی امید تھی کہ جواب نہیں آنا ان خطوط کا؟ نہیں, امید والی بات ہی نہیں ہوتی نا جی. دیکھیں, جب ایک لیٹر اوپن کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب ٹویٹ کے بدلے میں, اس خط کے بدلے میں ہم آپ کو یہ توقع کرے کہ ہمیں کوئی ٹویٹ آ جائے گی, تو یہ تو نہیں تھا نا, ایسی بات تو نہیں تھی نا. ایسے ہوتا ہے. بات تو یہ تھی کہ میری یہ کنسرن ہے, میں جیل میں ہوں, میں اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا قائد ہوں, سب سے بڑا قائد ہوں, تو آئی وانٹ ٹو شو مائی کنسرنز ٹو دی کنسرن کوارٹرز. تو میرے پاس یہی طریقہ رہ جاتا ہے نا, مجھے آپ کاغذ پینسل تو کوئی نہیں دیتے ہیں, تو میں اسی طرح ہی ایک اوپن لیٹر ہی لکھوں گا. دس از واٹ ہی ڈیڈ. سر, کیا عمران خان صاحب اسی طرح کا کوئی خط وزیر اعظم پاکستان کے نام پر بھی لکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آرمی چیف کو انہوں نے خط لکھا, انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا, تو اب وزیر اعظم رہ جاتے ہیں, ان کو بھی خط لکھ سکتے ہیں. ارے پلے ہی کچھ نہیں ہے, وہ چھوڑے, وہ تو بس بیٹھا ہے اپنی شوکری کا وزیر اعظم. اچھا, محمود صاحب نے آپ لوگوں کو استعفے کا مشورہ دیا ہے اور خود بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے کمیٹیوں سے, تو کیا عمل کریں گے ان کے اس مشورے پر؟ دیکھیں, تو اس کا فیصلہ تو خان صاحب کر سکتے ہیں, مگر یہ اچھی بات ہے جس طریقے سے حکومت کر رہی ہے. حکومت کے ساتھ ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک طرف یہ پوری دنیا کو یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کو اس طرح انگیج کیا ہوا پارلیمنٹری اوورسائٹ میں, جب آپ کے چیئرمین جیسے ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے ایجنڈا اسپیکر چینج کر دیتا ہے باروں بار. مطلب ایجنڈا چیئرمین کچھ دے رہا ہے, کیونکہ اسپیکر بیسیکلی ہر کمیٹی کو اوپر سے وہ کرتا ہے, تو وہ اس کے کچھ چند گھنٹے پہلے اس کے وہ ایجنڈاز چینج ہو جاتے ہیں. سیکرٹری آف دی ہیومن رائٹس کمیشن از کمنگ ٹو دی چیئرمین سیئنگ کہ آپ مجھے تبدیل کر دیں. تو انہیں تبدیل ہونا ہے تو خود ہو جاؤ. اس طرح بہت سی کمیٹیز کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے چیئرمین شپس دے دی ہے, مگر وہ کہتے ہیں نا ٹوتھ لیس کر دیا ہے. ساتھ جو اسٹاف دیا ہے, جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو وہ کیا ہوتا ہے, جو سیکرٹری ہے وہ حکومت اس کو اسپیکر کو جواب دہ ہوتا ہے. اسپیکر کے آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں. اسپیکر ابھی تک جو ہم اغوا ہوئے تھے ملک سمیت جو لوگ, وہ ان کے حوالے سے مقدمہ نہیں کر سکا, اس کی تحقیق اس کمیٹی سے نہیں کروا سکا. تو اگر یہ نکل آئے تو بڑی بہتر بات ہے, مگر یہ فیصلہ میرا یا کسی اور پی ٹی آئی والے کا نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. یہ وہی کر سکتے ہیں. مجھے سر مجھے یہ بتائیے کہ آج جو واقعہ ہوا نا, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے آج اڈیالہ جیل کے باہر. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں, کیونکہ فواد چودھری صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, شعیب شاہین صاحب آپ کی جماعت کا حصہ ہیں. اب وہ دونوں کے درمیان مٹبھیڑ ہوئی, باقاعدہ تھپڑ وپڑ بھی مار دیا گیا, جو وہاں پر لوگ موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر دونوں ہی خان صاحب کا نام استعمال کرتے ہوئے مختلف دعوے کر رہے ہیں. اب آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں, آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں سر کون سچ کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. امیدوار تھے, سینئر کاؤنسل ہے, عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی اپیئر کئی جگہوں پہ ہوتے رہے ہیں, اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی ون آف دی ہائیسٹ فورم, کور کمیٹی, پولیٹیکل اور کور کمیٹی دونوں کے ممبر ہیں, اور ہماری تحریک انصاف کا ایک امتیازی وہ ہے. تو آئی ہیو آل دا ریزنز ٹو بلیو وٹ شعیب شاہین صاحب از سیئنگ. آئی ہیو نو ریزن ٹو بلیو اینی بڈی ایلس. میں اپنی پارٹی کے ایک سینئر آدمی, ایک بزرگ آدمی, ایک لائر, اور جو کہ ہمارے ایم این اے کے امیدوار بھی تھے, ابھی انہوں نے الیکشن لڑے ہیں, اور ان پہ
26 کی FIR بھی ہیں، ان پہ اس دوران بھی FIR ہوتی رہی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جاں فشانی کے ساتھ کھڑے ہیں، بھاگے نہیں، گئے نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ I have all the reason to believe what شعیب شاہین is saying, and it is بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے لفظ ٹھیک استعمال. یہ افسوسناک ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ اڈیالہ کے باہر اور اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. بہرحال there is nothing we can do about it، کیونکہ سیاسی ملاقاتیں تو خان صاحب کی ویسے ہی بند کی گئی ہیں بائی ڈیزائن. تو لائرز جی ہمارے دوست ہیں جو پھر جاتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دھرون کچڑ کٹڑ لگے. ہاں تو سر ذرا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی بتا دیجئے، ان کے حوالے سے جب ہم نے دیکھا کہ سامنے لیٹر آ گیا بتا دیا گیا کہ ان کو نکال دیا گیا جماعت سے، اس کے بعد آپ ہی کی پارٹی کے کئی سارے رہنما ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے بات کرنے لگے. آپ ہی بتا سکتے ہیں وہ پارٹی میں تھے یا؟ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے ایکسپیل کر دیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن PTI آفیشل پہ جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو سوال بنتا ہی نہیں کہ ہے یا تھے. آبویسلی عمران خان صاحب کے حکم پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک نوٹس ہوا تھا، اس کا انہوں نے جواب دیا پارٹی، اور قائد صاحب سے مطمئن ہوئے تو خان صاحب نے ان کو کر دیا. اب آپ نے دوسرا سوال جو کیا وہ آپ نے کیا کہ لوگ ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں. میں نے دیکھا جنید اکبر صاحب کا بیان بھی ان کے حق میں دیکھا، میں نے 2-4 لوگوں کا اور بھی بیان ان کے حق میں دیکھا. جس وقت الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جوائنٹلی باہر نکلے، اور وہ ساری ہمت تھی، بڑی ہمت تھی اس وقت، وہ سارا کچھ کیا. تو شاید اس لیے کچھ لوگ جو ان کے احسان مند ہیں، جن کی انہوں نے ہیلپ کی اس وقت، تو وہ شاید ان کے حق میں کوئی بیان دے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو دیکھیں جی، عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے کسی پہ بات کرنے کے حوالے سے. خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ساری پارٹی کے لیے، ساری پارٹی اس کی پابند ہے. بتائیے گا ان سے اسمبلی سے استعفے کی ڈیمانڈ کی جائے گی ان سے؟ دیکھیں جی، یہ بات استعفے کے حوالے سے تو میرے تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے. سیدھی بات ہے، یہ سیکرٹری جنرل اینڈ چیئرمین جو نامینیٹڈ ہیں خان صاحب کی طرف سے، وہ دونوں اس پہ ابھی روشنی ڈال سکتے ہیں، مگر ابھی تک کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں میرے تک اس قسم کی کوئی بات نہیں. اور یہ کنفرم کریں گے اکرم راجہ صاحب سے لڑائی ہی وجہ بنی ہے ان کو جماعت سے نکالنے کی؟ ابھی تو فی الوقت تو یہی بتایا جا رہا ہے جی. اور جو شو کاز تھا اس حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات ہوئی، اور ملٹیپل ایشوز جو ہے وہ شاید اکٹھے ہو گئے تھے، جس پہ یہ انڈر دی ڈسپلن خان صاحب ڈیسائیڈڈ کر دس. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک تو یہی وجہ سامنے ہے اور ملٹیپل ریزنز بھی ہیں ان کو پارٹی سے نکالنے کے. تو سیکرٹری اطلاعات تو اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ ساتھ موجود